بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز شرکاء اور عزیز طلباء، آپ سب کو برائٹ فیوچر اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم ایک جدید اور انتہائی بہترین اور انتہائی اہمیت کا حامل کورس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کورس کا تعارف کریں گے، مصنوعی ذہانت۔ آج کا ہمارا سیشن یا ڈیمو کلاس ہیں وہ مصنوعی ذہانت کے حوالے سے کہ مصنوعی ذہانت کیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ دراصل ہے کیا، اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو آج کا پورا کورس اس حوالے سے ہیں، جس کو مختصراً ہم AI کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں جلدی تاکہ ہم کم وقت میں آپ کو زیادہ چیزیں دکھا سکیں۔ تو اس کورس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا، یہ جو کورس ہم پڑھانے لگے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کورس کے ذریعے سے آپ کوئی ٹیکسٹ سے ویڈیو بنا سکیں گے، لکھائی لکھیں گے اور اس لکھائی کے ذریعے سے آپ کے سامنے ویڈیو موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور حرکت والی تصویر بنا سکیں گے، یہ آپ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری تصاویر ہیں جو حرکت کر رہی ہیں، انسان ہیں جو حرکت میں ہیں، یا اسی طرح دنیا کا نقشہ ہے یا وہ ورلڈ ہے تو وہ کیا گھوم رہا ہے، اور اسی طرح بلب ہیں جو کہ اشارے دے رہا ہے۔ تو یہ مختلف تصاویر ہیں جو حرکت کر رہے ہیں، مومنٹ والے پکچر کیسے بنائیں گے، یہ اس مصنوعی ذہانت کورس کے ذریعے سے انشاءاللہ بنا سکیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہیں ویڈیو کے اوپر کسی بھی طرح آپ آواز لگا سکیں گے یا کسی بھی شخص کی آواز لگا سکیں گے، ویڈیو کسی اور کی ہوگی اور اس کے اوپر آپ کسی اور کی آواز فٹ کر سکیں گے۔ اور اسی طرح کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ اپنے من پسند شخص سے آپ جو بھی کچھ کہلوانا چاہیں وہ آپ کہلوا سکیں گے، اور اپنی مرضی کا تصویر اور بیک گراؤنڈ بنا سکیں گے۔ تصویر آپ کو چاہیے تو اپنی مرضی کا کوئی بھی پکچر آپ کو چاہیے تو آپ وہ ڈیٹیل لکھیں اور وہ مصنوعی ذہانت کو بتائیں گے تو اسی طرح کے پکچر بنا کے آپ کو دے دے گا۔ بیک گراؤنڈ آپ کو جیسا چاہیے اس کو بتا دے، اسی طرح کا بیک گراؤنڈ بنا کے آپ کو لگا لے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کسی موضوع پر تحریر لکھنا چاہتے ہیں، مضمون لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے 1 منٹ کے اندر بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم موضوع پر آپ لمبی تحریر جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر آپ یعنی 1000 الفاظ اور مشتمل آپ کو تحریر چاہیے تو ان کو بتا دیں، آپ کو لکھ کے دے دے گی۔ 2000 الفاظ پر چاہیے، 500 الفاظ پر چاہیے، 100 الفاظ میں چاہیے، جتنے بھی چاہیے وہ 1 منٹ کے اندر آپ کو لکھ کے دے دے گا۔ اگر آپ کو پسند نہیں آتی دوبارہ ان کو کہیں، دوبارہ وہ ریکویسٹ کریں گے، دوبارہ وہ آپ کو لکھ کے دے دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے بہت ایسے کام جو انسان اس طرح کرتا تھا بہت کم وقت میں ہم کر سکتے ہیں۔ گھنٹوں انسان وہ کام کرتا تھا، آپ منٹوں کے حساب سے وہ کام ہونے لگے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ صرف مضمون نہیں، آپ مضمون، شاعری، تحریر، کہانیاں، کچھ بھی آپ لکھ سکیں گے، اور انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے سے آپ کو سکھائیں گے بھی اور آپ کے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے بھی۔ اور اس سے آگے جو ہم کیا اس کورس میں سیکھیں گے وہ ہیں یوٹیوب۔ آپ لوگ اگر استعمال کرتے ہیں تو یوٹیوب کے لیے ٹیگ تلاش کرنا بہت ایشو ہوتا ہے، اور ٹیگ کی وجہ سے جو ہیں وہ آپ کی ویڈیو رینکنگ میں آتی ہیں، تو آپ اپنے کسی بھی ویڈیو کے لیے ٹائٹل اور یوٹیوب کے ٹیگ جو ہیں وہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی کی کہانی آپ 1 منٹ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر آپ کو کہانی چاہیے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت حاضر ہے، اسی کے ذریعے سے آپ یہ کہانی بھی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہیں لیکن میں اختصار سے کام لے رہا ہوں تاکہ جلدی ہم آپ کو کوشش کریں کہ 20 سے 30 منٹ کے اندر اس کورس کا ڈیمو آپ کے سامنے رکھیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو جناب علی، سب سے پہلے ہم یہ کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس کورس کو لے کے کہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا، مصنوعی ذہانت کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے آج کے اس سیشن میں، اور یہ مصنوعی ذہانت کیسے کام کرتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہے، اور اس سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ یعنی مصنوعی ذہانت کورس آپ نے سیکھ لیا لیکن اس کا معاشی طور پر آپ کو کیا فائدہ ہوگا، کیا بینیفٹ ہوں گے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور تصویریں جو ہیں وہ ساکن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو تصویر کو حرکت کیسے دیتے ہیں، وہ کیسے بولنے لگتا ہے، یہ چیز بھی انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے۔ وائس اوور کیسے کرتے ہیں، کسی بھی تصویر کے اوپر آواز کیسے لگائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں، اس سوالات کو آج کے اس سیشن کے اندر ڈیمو کلاس کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ذہن میں یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے تخلیق کیا۔
آپ اس کائنات پہ ذرا غور کریں نا. وہ ایک شاعر نے کہا تھا کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، سورج سے مغرب سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اس پوری کائنات پہ ذرا غور کریں کہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے. آسمان ہے، فضا ہے، فلک ہے. اسی طرح آسمان کے اندر جو زمینی آسمان مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اس میں کروڑوں اربوں سیارے موجود ہیں، اور اس میں 20,000 سے زیادہ 10 ارب کہکشائیں موجود ہیں. اس کو گلیکسیز کہتے ہیں، جو کہ ہماری اس دنیا سے بہت بڑی ہیں. ایک کہکشاں کے اندر جو ہیں وہ اربوں اور لاکھوں سیارے ہیں، اور ایک سیارہ ان میں سے اتنی بڑی حجامت رکھتا ہے اور اتنا بڑا ہے سائز میں کہ اس کے ایک سیارے کے اندر اربوں زمینیں سموئے جا سکتے ہیں. اتنی بڑی کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے تخلیق کی ہے. تو یہ کائنات اللہ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہے. یہ پوری کائنات انسان کے تابع ہے. اب انسان کو اتنا اختیار کیوں دیا گیا؟ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا اور اس پوری کائنات کو انسان کے تابع کیوں کیا؟ کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے دماغ سے نوازا ہے، اور یہی دماغ ہے جس کی وجہ سے انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے چیزوں کو، اور پھر اسی سوچنے سمجھنے کے حص کو مد نظر رکھتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرنے کی قوت اس کے اندر موجود ہے. انسان فیصلہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور انسان کے پاس اتنا ہائی پروسیسر دماغ موجود ہے کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ 10,000 کروڑ خلیے موجود ہیں اس دماغ کے اندر. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ 10,000 کروڑ خلیے سے 20,000 شاخیں نکلی ہیں، اور وہ 20,000 شاخیں پر سیکنڈ 500 دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں. یعنی ایک سیکنڈ کے اندر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا دماغ اتنا تیز ہے، اتنا ہائی پروسیسر ہے کہ یہ ایک سیکنڈ کے اندر ان کی یہ جو 20,000 شاخیں ہیں نا، یہ رگے اور شاخیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ 500 دفعہ ٹکراتے ہیں. اب اندازہ لگائے کتنا ہائی پروسیسر ہے. اتنا بڑا دماغ اللہ نے انسان کو دیا ہے. اس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہیں، کیونکہ انسان کے پاس ذہانت موجود ہے. انسان کے پاس چیزوں کو سمجھنے، پرکھنے اور فیصلہ کرنے کی قوت موجود ہے. اب آتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف کہ یہ کہاں سے یہ آئیڈیا آیا کہ ہم مصنوعی ذہانت بھی بنا سکتے ہیں. اللہ نے انسان کو تو ذہانت دی ہے، اسی لیے تو انسان نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کی. آپ دیکھتے ہیں ہر ایک نئے دن کے ساتھ نئی چیزیں بنتی آ رہی ہیں. کیوں؟ انسان اپنا ذہن استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے بہت بڑا دماغ انسان کو دیا ہوا. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا خیال کیسے آیا. یاد رکھے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے آرٹیفیشل، دوسرا ہے انٹیلیجنس. سب سے پہلے آپ آرٹیفیشل کو ذرا دیکھیں. آرٹیفیشل کا مطلب ہے مصنوعی. کسی بھی چیز کو آپ دیکھتے ہیں نا جو حقیقی نہ ہو تو اس کو آرٹیفیشل کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل تو نہیں ہے لیکن اصل کے قریب تر ہیں، اس کو ہم مصنوعی کہتے ہیں. میں اور آپ اگر اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائے تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ہر چیز مصنوعی ہے. اب مصنوعی کو اگر مزید میں سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کروں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل نہیں ہے بلکہ اصل کے قریب تر ہے. اسی طرح آپ ساتھ ساتھ دیکھیں نا اسپورٹ کے میدان میں جب بھی میں اور آپ جاتے ہیں کرکٹ کھیلنے یا انٹرنیشنل کرکٹ جتنے بھی کھیلے جاتے ہیں، اس میدانوں کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر مصنوعی گھاس جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، جو براہ راست مجھے اور آپ کو نظر بھی آتی ہیں، اور اس کے اوپر براہ راست میچز کھیلے جاتے ہیں، اور بالکل وہ اس طرح دکھتے ہیں جس طرح ریئل ہو، لیکن وہ ریئل نہیں ہوتی، لیکن وہ مصنوعی ہوتی ہیں. اسی طرح میڈیکل کے شعبے نے مصنوعی عضو یعنی آرگن جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں، اور مصنوعی دل پر بہت تیزی کے ساتھ کام جاری ہیں اور ریسرچ جاری ہیں. تو مجھے امید ہے آرٹیفیشل لفظ کی وضاحت جو ہے وہ میں نے کر دی، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آرٹیفیشل کا مطلب مصنوعی، مصنوعی کا مطلب حقیقی نہیں، اصل نہیں، بلکہ اصل کے قریب تر کوئی بھی چیز ہو تو آرٹیفیشل اسے کہتے ہیں. اور انٹیلیجنس کا مطلب ہے ذہانت. یہ ذہانت کو کہتے ہیں، فطانت کو کہتے ہیں، ہوشیاری کو کہتے ہیں. ایک ایسی صلاحیت جو قوت کرنے کا جس کے اندر قوت کرنے کی صلاحیت ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذہانت، انٹیلیجنس. اب جس طرح انسان سوچنے، سمجھنے، تجزیہ و فرق کرنے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ مشکل کام کو کس طرح بخوبی انجام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان کیا ہے؟ انٹیلیجنس ہے. انسان کے اندر ذہانت موجود ہے. تو یہ وہ ذہانت ہے جو کہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن انسان نے ترقی کر لی. اب انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ذہانت ہے یہ میکینیکل چیزوں میں بھی موجود ہو، اور ابتدائی طور پر اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اور اس بہت ساری کامیابی بھی حاصل ہو چکی ہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس دونوں لفظوں کو ملا کے، آرٹیفیشل کا مطلب مصنوعی ہے اور انٹیلیجنس کا مطلب ذہانت ہے، تو دونوں کا مطلب یہ ہوا
کہ مصنوعی ذہانت یعنی حقیقی ذہانت نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت. حقیقی ذہانت اللہ نے دی اور مصنوعی ذہانت انسان نے خود اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے بنا لی ہے. مصنوعی ذہانت کے ذریعے ایسے ٹیکنالوجی کا قیام جس سے ہر وہ کام جو انسان کرتے ہیں انہیں مشین کے حوالے کر کے کام لیا جائے. یہ ہے مصنوعی ذہانت. یا مزید الفاظ میں آسان کر کے بتاؤں کہ مصنوعی ذہانت کمپیوٹر، سافٹ ویئر یا مشینوں کو یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ معلومات کا تجزیہ کر کے صورتحال کے مطابق خود سے بہترین فیصلہ کر سکے. یعنی ایک تو یہ نا کہ انسان فیصلہ کرتا ہے، اب مصنوعی ذہانت مشینوں کو یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ مشین حالات کا تجزیہ کر کے خود فیصلہ کرے. یہ ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب مصنوعی ذہانت جو کہ عام طور پر اس کے لیے ایک شارٹ ورڈ یوز ہوتا ہے اے آئی کا مطلب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آپ پوری نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اے آئی ملے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مختصر شارٹ فارم. اس کو یاد رکھیے گا. یہ ایک علمی شعبہ ہے اور اے آئی کا مقصد کمپیوٹر کو انسان کی طرح سوچنے، سمجھنے، تجزیہ کرنے، مشکلات کا حل کرنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو فراہم کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اور آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ یعنی کمپیوٹر اور مشینوں کو انسانوں کی طرح سوچنے اور کام کرنے کی صلاحیت دی جائے تاکہ کمپیوٹر جنریشن، پرسنل اسسٹنٹ اور اخذی تجزیہ اور خود چلنے والی گاڑیاں اور تشخیصی صحت کی دیکھ بھال اور مشینی ترجمہ اور دیگر میدانوں میں کارآمدی پیدا کر سکے. یعنی ان تمام میدانوں میں آسانی آ سکے تاکہ مشین یہ سارے کام کر سکے جو انسان کرتے تھے. اب مصنوعی ذہانت کے مختلف اقسام ہیں. 3 اقسام میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پہلی قسم ہے محدود مصنوعی ذہانت. یہ اے آئی کی وہ فارم ہے یا یہ وہ مصنوعی ذہانت ہوتی ہیں جو کہ مخصوص مواقع اور مخصوص مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. مثال کے طور پہ خود چلنے والی گاڑیاں. اب ہم ڈرائیور جو ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں، مصنوعی ذہانت سے ایسی گاڑیاں بنی ہیں جو خود چلتی ہیں. تو اس مصنوعی ذہانت کو صرف گاڑی کے حوالے سے چیزیں معلوم ہیں، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں معلوم. تو اس کو ہم کہتے ہیں محدود مصنوعی ذہانت ہے، جس کو ایک محدود چیز کے بارے میں علم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں جانتی. اور عام مصنوعی ذہانت یہ وہ ذہانت ہوتی ہے، دوسری قسم ہے یہ وہ ہے جو کہ انسانوں کی طرح مختلف مواقع اور مختلف مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور مختلف میدانوں میں عام کام کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا محدود سے اچھی ہیں، جو عام ہیں، جو بہت سارے میدانوں میں کام کر سکتی ہیں. اور ایک اور ہیں جس کو سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں، یہ اخفی منصوبی ذہانت ہے. یہ وہ ذہانت ہے جو کہ انسانوں کی ذہانت کو پار کر کے انہی کی طرح کام کرتی ہے اور شاید انسان سے بھی زیادہ تیز اور یا بہتر یا احسن طریقے سے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ انسان کو ایک مضمون لکھنے میں کتنا زیادہ ٹائم لگے گا؟ ظاہر ایک مضمون لکھنے میں گھنٹہ تو لگے گا، زیادہ سے زیادہ فتین انسان ہو تو آدھا گھنٹہ تو لگے گا نا. لیکن یہ مصنوعی ذہانت اب چیٹ جی پی ٹی ہے، تو اس کو آپ کوئی مضمون بتا دے تو وہ آپ کو 1 منٹ کے اندر مضمون لکھ کے دے گا، تحریر لکھ کے دے گا، ریکویسٹ لکھ کے دے گا، لیٹر لکھ کے دے گا. تو یہ ہے وہ مصنوعی ذہانت جو بہت تیز کام کرتی ہے اور انسانوں سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت کیا تھی. یہ تو آپ نے آپ کے سامنے تعریف رکھی اور اس کے اقسام رکھی. کیوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وجود میں آئی؟ تو یاد رکھیے گا ڈیجیٹل فیلڈ میں روزانہ کی بنیاد پر ترقی ہو رہی ہے اور لوگ بڑی تعداد میں جڑ رہے ہیں. تو کروڑوں لوگوں کے کام کو مینیج کرنا، سمجھنا انسانوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیسے رکھے جائیں، اتنے بڑے لوگوں کو جاب کیسے آفر کیے جائیں، ان کو اتنے پیسے کیسے دیے جائے اور اتنے لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تو اس کا متبادل مشین لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیا جانے لگا کہ اتنی بڑی تعداد کو سنبھالنا ایک مشکل مرحلہ ہے، لہٰذا ہم یہ کام جو انسانوں سے کرواتے ہیں اس کو مشین کے حوالے کرتے ہیں تاکہ مشین اس کام کو آسانی سے کر سکے. میں ایک آسان مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یوٹیوب ہے، یوٹیوب پر ہزاروں لوگ موجود ہیں. یوٹیوب ہیں، فیس بک ہیں، واٹس ایپ ہیں، کروڑوں لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اور اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق اسے استعمال کرتے ہیں. اب ہر ایک چیز کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، ایک قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے، قوانین اور شرائط ہوتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے کیسے پکڑا جائے گا؟ مثال کے طور پہ یوٹیوب کی کچھ پالیسیز ہیں، اس پالیسی کی کوئی بندہ خلاف ورزی کرتا ہے، کروڑوں لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، اس میں ایک بندہ خلاف ورزی کرتا ہے تو اس ایک انسان کو کیسے پکڑا جائے، اس کی مانیٹرنگ کیسے کی جائے؟ تو اس کے لیے تو ظاہر آپ کو ہزاروں لوگ ہائر کرنے پڑیں گے. ہاں، مشکل کام ہے نا. تو لہٰذا انسانوں کے بجائے یہ کام مشین کے حوالے کیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے مشین کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ اس یوٹیوب کے اوپر اگر اس طرح کا سانگ آتا ہے، اس طرح کی آواز آتی ہے، اس طرح کی تصویر آتی ہے تو یہ اس کو آپ نے پکڑنا ہے اور اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے. تو مشین کو وہ بات سمجھ آ گئی. اب کروڑوں لوگ یوز کر رہے ہیں اور کسی نے بھی اگر اسی طرح کی ویڈیو دی جو یوٹیوب کے اندر سمجھا دی گئی ہیں، یوٹیوب کو یہ بات، یوٹیوب کے مشین کو کہ اگر اس طرح کی ویڈیو آئی تو اس کو پکڑنا ہے تو وہ پکڑ لے گی. یا فیس بک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو بار بار آپ کوئی تصویر شیئر کرتے ہیں تو آپ کو آ جاتے ہیں
کمیونٹی اسٹرائک آ جاتی ہیں. وہ کیوں آ جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ پیچھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس کو بتایا گیا کہ یہ تصویر شیئر ہوگی, یہ پوسٹ شیئر ہوگی, یہ نام شیئر ہوگا, تو آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. تو وہ خود آٹومیٹکلی پیچھے سے وہ پوری مانیٹرنگ مشین کر رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے. اب یہ یاد رکھے کہ ہزاروں لوگ تو نہیں ہائر کیے جا سکتے تھے نا, مشین کے حوالے کیا تو مشین کروڑوں لوگوں کا کام کر رہا ہے. تو یہ اس لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہیں وہ ضروری تھی. اب اس کے فوائد ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہیں, یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو کریٹر لوگ ہیں, جو تخلیق کرنے والے لوگ تھے, جو بنانے والے لوگ تھے, ان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. مثال کے طور پہ آپ گرافک ڈیزائننگ کرنے والے تھے تو ایڈوبی اور دوسری تمام کمپنیز جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنے پروڈکٹ کے اندر مصنوعی ذہانت کو ایڈ کیا, شامل کیا. بہت سارے ایسے کام جو آپ نے اور آپ کسٹم کرتے تھے, مثال کے طور پہ ہم ایڈوبی کے اندر یا موبائل کے اندر کوئی گرافک ڈیزائننگ کرتے ہوئے ہم کسی تصویر کا بیک گراؤنڈ ہٹاتے تھے تو وہ کسٹم ہٹاتے تھے, بہت مشکل ہوتا تھا. اب مصنوعی ذہانت اس کے اندر بھی آ گئی, اپلیکیشن کے اندر بھی آ گئی, لیپ ٹاپ کے اندر بھی آ گئی, ایڈوب کے اندر بھی آ گئی. اب ایک کلک کے ذریعے سے آپ اپنی تصویر کا بیک گراؤنڈ ختم بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا بیک گراؤنڈ لگا بھی سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کا. دوسری بات, آپ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے گرافک ڈیزائننگ کے میدان میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. یعنی مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے آپ کیا کریں گے, سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی بندہ بتائے کہ مجھے فلاں ایک ڈیزائن چاہیے, تو سب سے پہلے انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں نے یہ ڈیزائن کیسے بنانی ہے. آپ کے سامنے خاکہ نہیں آتا, اس خاکہ کو تلاش کرنا ایک ڈیزائنر کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے کیا کیا, اس نے بہت آسانی لائی. آپ کوئی بھی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں, اس کا نام دے, تھوڑی سی آئیڈیا دے دے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو, بتا دے کہ میں نے اس پہ ڈیزائن چاہیے, تو وہ آپ کو 4 5 6 آئٹم ڈیزائن بنا کے دے دے گا کہ اس میں چوز کرو کون سا چاہیے. تو آپ وہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں, ہاں کہ مجھے اس طرح بنانا چاہیے. تو آپ آئیڈیا لینے میں بہت آسان انداز میں مختلف طریقوں سے آپ آئیڈیا لے کر اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. یہ بہت آسان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ اور کریٹیوٹی اور ڈیولپمنٹ, رائٹنگ, ڈیزائننگ اور اینیمیشن اور دیگر بہت سے ایسے کام ہیں جو انسانی ذہن کے ساتھ اچھے انداز میں بنائے جا سکتے ہیں, اور ان سب میں مصنوعی ذہانت معاونت بھی کرے گی اور مزید بہتری بھی لائے گی. تو یہ میرے اور آپ کے لیے مصنوعی ذہانت بہت اچھی کام آنے والی چیز ہیں. اس لیے اس کورس میں آپ کو یہ ساری چیزیں آئے گی بھی, اور اس کورس کو آپ سیکھیں گے بھی, اور بہت مفید چیزیں آپ کے سامنے آئیں, کیونکہ آپ لوگوں نے گرافک ڈیزائننگ کورسز کیے ہوئے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں, موبائل سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ کورس جب آپ کریں گے تو مزید آپ کے لیے آسانی ہوگی. اب آتے ہیں جی چیٹ جی پی ٹی کیا ہے. یہ بھی ایک مصنوعی ذہانت ہے, تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی ایک مصنوعی ذہانت کا ماڈل ہے, اور اس کا مقصد انسانی زبان کو سمجھنا اور اس پر مناسب جواب دینا ہے. اور یہ ماڈل بنیادی طور پر لاکھوں پیشہ ور اور عام لوگوں کے لیے مختلف کاموں میں مدد فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ کچھ مواد تخلیق کرنا, سوال کا جواب دینا, کسی کتاب کا یا کسی جملے کا ترجمہ کرنا کسی بھی زبان میں, یا کسی بھی حوالے سے معلومات فراہم کرنا, یا مختلف دیگر مواقع میں مدد کرنا. یہ چیٹ جی پی ٹی ہیں جو کہ ابھی 2022 کے اندر لانچ ہوئی ہے, اور دنیا کے اندر ایک زلزلہ آیا اور یہ دنیا کو حیران کر دیا چیٹ جی پی ٹی نے کہ اتنی بڑی ذہانت ایک مشین کیسے لا سکتی ہے. اب اس کے فوائد دیکھتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی کو بنانے کے لیے کئی تربیتی ماڈول جو ہیں وہ مختلف مواد پر تربیت دی گئی ان کو, تاکہ وہ زبان کی ساخت اور معنوں کو سمجھ سکیں. یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ زبان کی ساخت اور معنوں کو سمجھ سکتے ہیں, اور ان ماڈولز کی تربیت کے بعد یہ ماڈلز جو ہیں ماڈلز کے ساتھ مل کر چیٹ جی پی ٹی ایک بڑا ماڈل بناتے ہیں جو بہترین نتائج دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور ضبط کیا گیا ہے. اب چیٹ جی پی ٹی کے فوائد کیا ہے, اس کو ذرا غور سے سنیں. یہ بہت بڑی انقلابی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور آج تک اگر آپ چیٹ جی پی ٹی نہیں یوز کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی حماقت ہے, اور اس کورس میں انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا. تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے یہ مصنوعی ذہانت یہ کئی شعبوں میں مختلف فوائد مجھے اور آپ کو فراہم کر رہی ہے. یہاں پر ہم کچھ فوائد جو ہیں وہ آپ کے سامنے دکھا دیتے ہیں. یعنی یہ معلومات کی تلاش میں آپ کو مدد کرتے ہیں, یعنی چیٹ جی پی ٹی آپ کو مختلف موضوعات پر معلومات تلاش کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں. آپ کسی بھی موضوع پر سوال کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو مؤثر جواب دینے میں مدد کر سکتی ہیں. کسی بھی موضوع پر آپ سوال کریں, خواہ وہ اسلام ہو, دیگر مذاہب ہو, سائنس ہو, کریٹیکل سوال ہو, میتھس ہو, ریاضی ہو, جو بھی ہو, جس زبان میں بھی جیسا بھی سوال آپ اس سے کریں گے یہ آپ کو انشاءاللہ پرفیکٹ جواب دینے کی کوشش کرے گا. یہاں تک کہ عربی میں آپ اس سے سوال کریں, عربی میں آپ کو جواب دے گا. اردو میں, ہندی میں, انگلش میں, کئی زبانیں, جتنی بھی زبانیں دنیا کے, یہ اس زبانوں میں بولتا رہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ مواد آپ تخلیق کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ مضامین لکھنے, اشعار لکھنے, کہانیاں لکھنے, یا دیگر اس طرح کے بہت ساری جو چیزیں آپ کے ضروریات پر پورے اترتے ہیں وہ آپ اس سے کروا سکتے ہیں.
اسی کے ساتھ آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی آپ کے سامنے موجود ہیں. اردو کو اس میں ڈالیں انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے گا, یا انگلش کو ڈالے تو وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کرے گا, یا عربی میں ٹرانسلیٹ کرے گا. کسی بھی زبان اصل لکھ کر اس کو دے دے, یہ آپ کو ترجمہ کر کے دے دے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو تعلیمی میدان میں یہ آپ کی مدد فراہم کر سکتے ہیں. مختلف موضوعات میں آپ کو مواد دے سکتی ہیں, مختلف سوالات کے جوابات دے سکتی ہیں, اور آپ کے اندر تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو مواد چاہیے تو مواد آپ اس کو آئیڈیا دے دیں, اس کے ذریعے سے آپ کو کہانیاں لکھ کے اور مواد بنا کے اشعار بنا کے دے دے گی. اور فنی تصویر میں یہ آپ کی مدد کرے گی, مختلف قسم کے تصویر بنا کے دے دے گی, کنٹینٹ دے دے گی. انفارمیشن کے حوالے سے آپ کو بہت سارے مدد کر سکتی ہیں, اور یہ طب کے میدان میں بہت ہماری مدد کر سکتی ہے. یا آپ کو بہترین مشورہ دے سکتی ہے. آپ کوئی آپ کے مشورے کا نہیں ہے تو آپ اس سے مشورہ مانگے, آپ کو بہترین مشورہ دے گی. یہ آپ کے وقت بچائے گی, جو کام 1 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ 1 منٹ کے اندر یہ آپ کو کر کے دے دے گی. یہ بہت بڑے اس کے فوائد ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی اور گوگل میں یہ فرق ہے, گوگل کے اندر آپ کوئی بھی چیز لکھے تو آپ کو 1000 مضامین لے کے دے گا. اس کے اندر اچھی اور بری کی تمیز کوئی انسان نہیں کر سکتا, اور کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. چیٹ جی پی ٹی کو آپ کوئی چیز دے دے تو یہ آپ کو بہترین چیز ڈھونڈ کے دے دے گی. مثال کے طور پہ آپ گوگل پہ لکھیں کہ مجھے چوری کرنے کا طریقہ بتائے, وہ آپ کو 4-5 ٹپ بتا دے گا گوگل. اگر آپ چیٹ جی پی ٹی پہ وہی سوال لکھیں کہ مجھے چوری کرنے کا طریقہ بتائے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ میں غیر قانونی کاموں کی اجازت آپ کو نہیں دیتا, اور یہ غیر قانونی کام ہے اور جرم ہے. یہ آپ کو چوری کرنے کا طریقہ نہیں بتائے گی, کیونکہ یہ انسانوں کی طرح سوچتا ہے اور انسانوں کی طرح جواب دیتا ہے. اور اسی طرح جی مصنوعی ذہانت میں روبوٹس آئیں گے, جو روبوٹس جو ہیں پوری دنیا کو روبوٹس جو ہیں کنٹرول کریں گے, انسان کو کنٹرول کریں گے, انسان کی مصروفیات کو کنٹرول کریں گے, لیپ ٹاپ چلائیں گے. اسی طرح لرننگ مشین جو ہے, یہ الگ فلسفہ ہے مصنوعی ذہانت کے اندر. مشینوں کو چیزیں سمجھائیں, وہ مشینیں وہی کام خود کرتی جائے گی, انسانوں کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ آئندہ مستقبل یہ ہے کہ پوری دنیا مصنوعی ذہانت کے لپیٹ میں آ جائے گی, اور پوری دنیا جو ہے مصنوعی ذہانت ہی کے ذریعے سے چلے گی, اور سارے میدان جتنے بھی ہیں وہ مصنوعی ذہانت ہی کے ذریعے سے چلے گی. اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں مصنوعی ذہانت کے, جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں, جو نئی چیز اس میں نہیں ہے. تو اس کورس کے ذریعے سے آپ کو بہت سارے فوائد ہونے والے ہیں, اور یہ سیشن آپ نے دیکھ لیا, مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا. تو ایک بڑا انقلابی کورس ہے, بہت انقلاب جو ہے مصنوعی ذہانت نے لایا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے ڈیٹیل سے. میں نے اس سیشن کو انتہائی اختصار کے ساتھ لیا, کیونکہ ٹائم میں چاہ رہا تھا کہ کم ٹائم میں آپ کو بہت سارا چیزیں آ جائیں, اور بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑی بھی ہیں, لیکن یہ ایک ڈیمو کلاس تھی. اس کو دیکھ کے آپ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ہو چکا ہوگا. فوری طور پر اپنی رجسٹریشن کیجئے اور کورس میں شامل ہو جائے. انشاءاللہ کورس میں بہت کچھ سیکھنے والا ہے, اور بہت کچھ آپ کو نیا سامنے لائیں گے انشاءاللہ. اور اس جدید تقاضوں اور جدید دنیا کے ساتھ, بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کرتے جائے, خود کو بدلتے جائے, اور نئی چیزیں سیکھتے جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.